السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جناب، نماز مومن کی معراج ہے، ارکان اسلام کا ایک اہم رکن۔ اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مہمان شخصیات آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آمنہ صدیقی۔ جناب، جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے سعدیہ انصاری صاحبہ، اب اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کر لیں، خواتین کے تعلق سے بات کی جائے تو جو خواتین نماز کو مشکل سمجھتی ہیں، یعنی اس کی ادائیگی کو تھوڑا سا گراں جانتی ہیں اپنی ذات پر، ان کی آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گی؟ یہ ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں، بچے، مائیں، بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کچھ ان کی رہنمائی فرمائیے گا۔ اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی اور آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ یہ فرمائیں تاکہ بچے اور خواتین، بہنیں، مائیں آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں، کس طرح بچوں کو عادت ڈالی جائے نماز کی، ان کو تلقین کی جائے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس ذمہ داری کو؟ بالکل زینب، میں اس کا جواب دوں گی، لیکن اس سے پہلے جتنی گفتگو اب تک چل رہی ہے جی، اس کے حساب سے میں بتاؤں گی۔ دیکھیے، نماز سے پہلے یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہوتا تھا کہ کچھ دیر بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے۔ یہ جو مراقبہ ہوتا تھا اس کے اندر ایک طریقہ کہ نماز کے اندر یکسوئی رہے، اس کا وہ بھی ہمیں بتلایا گیا کہ یا تو ہم مراقبہ بے شک 2-4 منٹ سے شروع کریں اور اس کے بعد بڑھا سکتے ہیں، صحیح، اور بعد میں بھی، آخر میں بھی۔ تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی، کہ جن کو یہ شکایت ہے کہ وہ یہ جانیں، ہماری بہنیں، کہ پہلے نماز سے پہلے جب آپ جانماز پہ آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دائیں طرف آپ کے جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، آگے جو ہے اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یہ تصور رکھیں کہ کسی لمحے بھی میری جو ہے یہ تصور رہے کہ یہ آخری نماز ہو سکتی ہے میری۔ بہت اس وقت ایک رقت طاری ہوتی ہے۔ آپ اپنی مراقبہ کریں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ مددگار آپ کے ذکر میں ہوتا ہے آپ کا، کہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا ذکر بہترین ہو۔ تو یہ تو میں اس کے توسط سے بتا رہی تھی۔ وہ خواتین کے جو 5 وقت کی ادائیگی کو مشکل سمجھتی ہیں نماز کی، تو وہ یہ جان لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال نہیں کرتا تو اس کے لیے قیامت میں وہ روشنی اور دلیل نہیں بنے گی، اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ اور جو دیکھ بھال کرے گا اس کے لیے وہ روشنی بھی بنے گی، نور بھی اس کو عطا ہوگا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر اس کے لیے نجات کی دلیل بنے گی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو آ گئے، ہم نے دنیا میں آ کے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا جس کے تحت اللہ نے ہمیں بھیجا۔ مقصد زندگی ایک ہے، نماز کا بھی ایک مقصود ہے۔ نماز معلق رہتی ہے اگر آپ نے جو ہے ایک چھوڑ دی، ایک پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، 2 دن پڑھ لی، یا ایک دن پڑھی تو صبح اور شام کی پڑھ لی، رات کی پڑھ لی نہیں، وہ قضا ہو گئی۔ اب سردیوں کے دن ہے، فجر کی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ سردی بہت ہے۔ یہ جو ہے نا، دیکھیے اسی لیے ہے کہ مقصد زندگی نہیں ہے سامنے، مقصد نماز نہیں ہے سامنے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگلے لمحہ جب مجھے موت آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف ہو کے جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں ایک چمکتی ہوئی روح لے کے جاؤں۔ یہ ہے میرا مقصد، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق بنانا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محافظت کا لفظ آیا، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ وقت کے اوپر نماز اپنی ادا کرے، بلکہ اول وقت کی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اس کے رکوع اور سجود کا کیا حال ہے، اس کے تمام جو وہ ادا کر رہا ہے اس کا کیا حال ہے، یہ دل کی کیفیت اس کی کس قسم کی ہے، دنیاوی کاروبار میں اور دنیاوی معاملات میں ہے یا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہماری ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں نماز کی طرف وہ جو اس کا جو ہے ایسنس ہے وہ نہیں مل پاتا۔ شیطان بہکار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گورنرز کو خطوط بھیجے اور اس کے اندر لکھا کہ تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ نماز کی ہونی چاہیے۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ گویا پورے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں خود رول ماڈل بننا ہے۔ اب آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں تو میں پھر اس چیز کے اوپر آؤں گی کہ جان لے کہ بچے کی جو اوائل عمر ہے، ایون جب حاملہ ہے،
ایون جب اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے، اگر آپ اس ذمہ داری کے اندر، بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے پاس ایک امانت ہے، بے شک بے اگر اس کو خیر کا عادی بنایا جائے گا تو اس کی نشو نما خیر پہ ہوگی، برائی کا طرف توجہ اس کی نہیں ہوگی. تو یہ تو اتنی بڑی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. مائیں خود بہتر سے بہترین بنے، رول ماڈل بنے، والدین دونوں ہی کی بات ہے اس میں، لیکن خاص طور پر خواتین کا زیادہ وقت گزرتا ہے بچوں کے ساتھ. صحیح. شروع ہی سے اللہ کے ہونے کا تصور، اللہ دیکھ رہا ہے اس کا تصور، اللہ کی عبادت ہم کرنے آئے ہیں، ہم اطاعت اور بندگی کرنے آئے ہیں. جی ہم ان کو یہ شروع سے بتلائیں گے تو آپ یقین کریں وہ ایک اسپونج کی طرح ہیں، وہ اپنے اندر جذب کریں گے. جذب کر لیں گے. اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری جو ابھی ہم نے پروگرام میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کی ہیں، وہ سارے اسلامی طریقے، وہ عقیدے کی اصلاح، وہ سب کچھ حضور علیہ السلام، ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن ہی سے حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھائی، اولیاء اعظام سے ہمارا رب کو جوڑا، ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات قصے ہمیں سنائے. کھا رہی ہیں، پکا رہی ہیں، سو رہی ہیں، سی رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں اس کے اندر بچوں کی طرف اتنی توجہ ہوتی تھی کہ سارے کام ہاتھ سے خود کیے جاتے تھے. اس کے باوجود بچوں کی تربیت کو پیچھے نہیں رکھا گیا. بے شک بے شک. آج بچوں کی تربیت پیچھے ہے. اور سعدیہ اپا، جب ہماری مائیں، دادی، نانی جو ہیں وہ لوری بھی دے رہی ہوتی تھی، وہ اللہ اللہ کی لوری دے رہی ہوتی تھی تاکہ وہ بچے کے دل میں، بچوں کے کانوں میں وہ آواز رچ بس جاتی تھی، اور پھر وہ جب وہ اللہ اکبر کی پکار سنے تو وہاں سے متوجہ ہو، اس رب کی جانب بڑھے، پھر نماز کی ادائیگی کرے. یہ بڑی اچھی اور بہت عمدہ بات ہے.